ہیں۔ پکارا ہم نے اس کو یوں کہ اے ابراہیم، بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کو، بے شک اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی ایسے مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں اور پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں بلند درجات عطا کرتے ہیں۔ بے شک یہی ہے سری آزمانا۔ اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا، یعنی بڑے درجے کا بحیثیت سے ایک دمبا آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی باندھ کر چھری ایسے زور سے چلائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر ان کی جگہ پر دمبے کو لٹا دیا، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام دمبا بحیثیت سے لے کر آئے تھے، اور لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ دمبے کا گلا کٹ گیا۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو ان کے بیٹے کے بدلے میں ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، اور یہ سنت آنے والی نسلوں کے لیے قائم کر دی گئی، اور یہ سنت رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گی۔ اور سلامتی ہو حضرت ابراہیم پر۔ ہم نے یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہر نیکی کرنے والوں کو، اور وہ ہمارے بندوں میں بہت ہی زیادہ ایماندار ہیں، اور ہم اس کی اپنی نعمتوں اور برکتوں سے نوازتے رہیں گے، اور ان کی نسل پر ہمارا لطف و کرم جاری رہے گا۔ وہ پہلی خوشخبری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، اور سارا واقعہ اللہ کے راستے میں ذبح کا انہیں سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن یہود کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کو ذبح کیا گیا، اور یہ بات حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ حضرت اسحاق کی خوشخبری کے ساتھ حضرت یعقوب کی بھی خوشخبری ہے، اور یہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹوں سے اولاد بہت پھیلی، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت اسحاق کی اولاد سے بنی اسرائیل میں نبی کثرت سے آتے رہے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے ملک کے عرب میں نبی آتے رہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل نے اپنے بیٹے کو گدی کی جانب سے ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اس لیے کہ وہ ذبح کرنے کی حالت میں اپنے بیٹے کا منہ نہ دیکھ سکیں، اور یہ رائے حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر اور قتادہ اور ضحاک کی ہے۔ اور بعض مفسرین نے یوں بھی کہا ہے کہ انہوں نے انہیں عام جانوروں کی طرح پہلو کے بل زمین پر لٹایا، اور ان کی پیشانی ایک جانب زمین سے ملی ہوئی تھی۔ اور صدی اور دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری حلق پر رکھ کر چلائی، مگر چھری نے کچھ نہ کاٹا۔ بعض لوگوں نے